اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الى التہلکہ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیزان محترم، گزشتہ درس میں ناغہ تھا، عید تھی، تو اس سے بھی جو پہلے درس تھا اس کے اندر ہم نے جو ہے نا بہت سارے قوانین، اسلامی قوانین جو ہیں آپ حضرات نے سماعت کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو گزشتہ سے پیوستہ درس تھا ان کے اندر آپ حضرات نے پڑھا تھا کہ دین پھیلا ہے دو طریقوں سے، ایک پھیلا ہے تبلیغ سے، ایک پھیلا ہے جہاد سے۔ تبلیغ بھی دین کا شعبہ ہے، جہاد بھی دین کا شعبہ ہے۔ تبلیغ بھی انبیاء والا کام ہے اور جہاد بھی انبیاء کا کام ہے۔ اب یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میرے اور آپ کے ذمہ لگا ہے کہ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ اس کلمے کو آگے تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے۔ اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ہر مسلمان نے بھی کرنا ہے۔ ہماری تنگ نظری ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں بندہ میں ہاں سادہ جی ہاں بندہ آئی میں کہیں لے اوکے سو کی گالیاں کر بہنا گزارا کیتا کرو، لیکن ہوتی حقیقت ہے تو کیا کرے۔ بس ہم نے اپنے اساتذہ سے جو پڑھا ہے، ہمارے استاد جی کہا کرتے تھے کہ بچہ اتنے مٹھے نہ پڑھو جو کوئی نگل وجے، تو ایڈے کوڑے نہ پڑھو جو کوئی ساڑھ گتے۔ یہ وہ کئی ساتھی ہو نا بھائیو دوستو بزرگو، کتا ہی مسیح تھی بڑے مہربانی کر کے آپ باہر تشریف لے جائیں، وہ کوئی ایسا آدھے کھڑے ہونے سے۔ میری بات کو تھوڑا سمجھیں، جہاں پر تبلیغ دین کا شعبہ ہے، یہ میرے محبوب کی مکی زندگی ہے، ہم نے مکی زندگی کو پکڑ لیا، مدنی زندگی کو چھوڑ دیا۔ دین تو دو طرح سے پھیلا ہے، مکی زندگی سے بھی پھیلا ہے، مدنی زندگی میں بھی پھیلا ہے۔ ہم نے صرف مکی زندگی کو اٹھایا ہے کہ ہم نے بستر اٹھانا ہے اور چل پڑنا ہے۔ اچھا کام ہے، لگایا کرو، کم از کم اور نہیں نہ مہینے میں 1 سے روزہ ضرور لگایا کرو، اس سے ایمان کی بیٹری چارج ہوتی ہے، کم از کم ایمان کا مذاکرہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، یہ لگایا کرو۔ یہ ہمارے کوئی قرآن حدیث میں نہیں، لیکن ہمارے اکابر کی ایک ترتیب ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ بس یہی کام ہے اور کچھ نہیں، نہ، یہ غلط ہے۔ جہاں پر میرے نبی نے بستر اٹھایا ہے وہاں پر میرے محبوب نے تلوار بھی اٹھائی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں دین محبت سے پہلا ہے، اور یاد رکھو کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ دین محبت سے پھیلا ہے، سختی سے نہیں پھیلا،
یہ سب سے پہلے نعرہ لگانے والا کون تھا؟ کبھی ہم نے سوچے؟ ہمارے اداروں کے اوپر لکھا مار نہیں پیار، یہی ہوتا ہے۔ اللہ معاف کرے، ہمارے آج کل مدارس میں بھی ہے۔ پہلے دور ہوتا تھا کہ جب بچے کو مدرسے میں بھیجتے تھے نا تو باپ کہتا تھا استاد صاحب کو ایویں کٹیں گوشت پیدا ہوئے ہڈیاں سیدے ہوئے۔ اور آج کا دور دیکھو، استاد شاگرد ہاتھ تچاوے دیکھنا، پھر ہمارے ادھر پھر بچے نہیں آئے، پھر لکھا ہوا مارنے۔ سختی کرنی چاہیے تاکہ دین کے شعبے کے اندر ہمارے ہاں بس یہی کام ہے۔ نہیں، میرے محبوب نے تلوار بھی اٹھائی ہے۔ یہ اچھا بات کر رہا تھا کہ سب سے پہلے کہ دین محبت سے پہلا، میں مانتا ہوں محبت سے پہلا ہے، لیکن وہیں پر میرے محبوب نے تلوار بھی اٹھائی۔ اور یہ سب سے پہلے نعرہ لگانے والے کون تھے؟ مرزا قادیانی تھے۔ آج ہمارا مسلمان سے محبت تھا، بس درس دو، امن کا درس دو۔ یہ ابھی محرم آ رہا ہے نا، جو میں کئی دیکھو کہ منکر نکیر آ جاتے ہیں، مولوی صاحب ہاتھ ہولا رکھا ہے تساں کیوں؟ محبت پھیلاونی ہے۔ الامان الحفیظ، کیا محبت پھیلانی ہے؟ بس تسا ہاتھ ہولا رکھا ہے، تسا گال کرے سو و تسا نظریاتی بندے ہو، تو پھر آپ کی بات جو ہے نا ہمارے اداروں تک آ جائے گی، بھائی مہربانی کرو۔ میں بھی اکثر آپ نے جمعہ میرے پیچھے پاؤ کو پتہ، میں واضح کہتا ہوں کہ یار تمہیں تمہاری ورزی عزیز ہے، مجھے نبی کی عزت عزیز ہے۔ تمہیں تمہاری ڈیوٹی چاہیے، تمہارے ذمہ جو ڈیوٹی ہے تم وہ کرو، میرے ذمہ جو ڈیوٹی ہے میں نے وہ کرنی ہے۔ سیم محبت پھیلاؤ، یہی نعرہ ہے کہ دین محبت سے پہلا ہے۔ میں اس محبت اور اس پیار کو کیا کروں کہ جس محبت میں آ کر 2% طبقہ میرے صحابہ پر آ کر تبرہ کرے۔ آج کل ارتغل ڈرامہ آیا بتاوے، یہ ہر بندہ دیکھ رہا ہے۔ مجھے ایک دوست بتا رہا صاحب انہیں 40 کستان میں نے شکر الحمدللہ میں نے نہ دیکھے نہ مجھے، وہ کہتے صاحب یہ اسلامی ڈرامہ ہے۔ اب سنو، سوچ کو ذرا دیکھو، کیا ہے؟ اسلامی ڈرامہ ہے۔ میں کہ نا اسلام ہے ڈرامہ، یا حقیقت ہوگی یا ڈرامہ۔ ڈرامے کو ڈرامہ کیوں کہا جاتا ہے؟ نہیں سمجھے یارا؟ اگر وہ اسلام پر ہے تو کیا میں نقل کفر نباشا نعوذ باللہ اسلام پھر ڈرامے پر بنا ہوا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں یار، کچھ چھوڑو، سمجھ میری بات کو سمجھو، یا تو پھر اسے ڈرامہ کہنا چھوڑ دو۔ کئی لوگ دیکھ رہے تھے، یہ پرسوں کی میں پوسٹ پڑھ رہا تھا کہ وہ اس کا نام عثمان تھا، اس کا پتہ نہیں بیٹا ہے کیا ہے، سمجھی، اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ وہ تلوار ٹھیک ہے، وہ انہوں نے اس طریقے پر بنایا ہوا ہے۔ ہمارے لوگ دیکھ کے کہ سبق اس سے کون سا سبق ہے یار؟ سب سے بڑا سبق قرآن اور حدیث ہمارے پاس پڑا ہے۔ یہ انگریز کی سازش ہے، یاد رکھو، میں نے کئی مرتبہ جمعے پر بتایا تھا، 2010 کی بات ہے۔ امریکہ سے ایک فوج ہے، ایک ان کے کچھ بندے ہوتے ہیں، وہ آئے تھے، اس ٹائم بعین موجود ہے وہ بندہ، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن درخاستی صاحب، دین پور شریف والے، میرے محسن استاد جی حضرت مولانا علامہ عبد الکریم ندیم صاحب، اللہ پاک ان حضرات کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ خود بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس بندے کہ جب یہ ملک پاکستان اسلام کے نام پر بنا گیا ہے، کس طریقے سے یہاں پر دین کو ختم کیا جائے، تو انہوں نے سب سے پہلے یہی کہا تھا کہ ان موبائلوں کو نکالا، موبائل کو لے کے آؤ تاکہ ہمارے مولوی، ہمارے لوگ آ کر یہاں پر جو لوگوں کا دل علماء سے ہٹے گا، موبائل پہ آ جائے گا۔ آج اکثر لوگ کئی مطلب پوچھنے، آج مولوی صاحب فیس بک تے مولوی صاحب کو سنا سے اون تے ایویں آکا تُسے یہ گال کرنے ویسا کو وہ تو فیس بک کا دین فیس بکاں تے پڑھو نہ ودی تا نیٹاں تے پڑھو تے سب کچھ چکریں دے۔ اس وقت تو یہ ساز چلی کس طرح علماء سے دور کیا جائے۔ جب علماء سے دور کریں گے، پھر جب ہم عقیدے پر نظریے پر گفتگو کرتے ہیں نا، سادہ بندہ یار، پھر آپ بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے، پھر ہم بات کرتے ہیں نا، پھر کہتے یار مولوی صاحبہ لوگوں کو نماز دے فرضاں دا پتہ کونی، وضو تے غسل دے فرضاں دا پتہ کونی، اے سب شاید کو صحابہ دے گالیں کرے دے۔ محبت پھیلاؤ، محبت اتھا عقیدہ ختم تھی دا میں دا خیر اتھا سا نمازاں، اور میاں جب عقیدہ خراب ہے پھر اس نماز کا کیا فائدہ؟ نہیں سمجھے کچھ ایسے کہ نہیں یار؟ اب بات یہ ہے، ہمارے لوگ اس چیز پر جب عقیدہ خراب ہے، مین مقصد کیا تھا؟ محبت پھیلاؤ۔ میں کہتا ہوں محبت کا درس دیتا ہوں الحمدللہ،
لیکن یاد رکھو مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، صحابہ اہل بیت کی عزت پر کچھ آنچ آنا برداشت نہیں کر سکتے ہم۔ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ پابندیاں ہیں، پھر جب ہم بات کرتے ہیں پابندیاں ہمارے اوپر ہیں، جیلیں ہیں تو ہمارے اوپر ہیں، پھر ہتھکڑی ہیں تو ہمارے اوپر ہیں۔ کیا ہے؟ آپ انتشار پھیلا رہے ہو، یار میں اس امن کو کیا کروں گا جس امن میں، یہ یاد رکھو 2020 کی بات ہے، کرونا کا جب اسٹارٹ کب ہوا تھا؟ 2020 کو کرونا شروع تھی ہی کہ 20 کو شروع تھی نا، 20 کی بات ہے۔ یہ جو کرونا آیا تھا، آپ نے کبھی سوچا تھا کہ یہ کرونا کیا ہے؟ اس لفظ کو سوچا ہے؟ کرونا کیا تھا؟ کرونا۔ انسان اس وقت کتنے حالات تھے، ہم خدا سے دور ہو گئے تھے یار، کاروبار میں غرق تھے، دکاندار ہر کام میں تھے، لیکن خدا کے گھر ویران ہو رہے تھے، بے حیاں عروج پر تھی۔ میرے استاد جی فرماتے تھے، یہ لفظ کے اندر حکمت تھی، میرے رب کہتا کہ آ جاؤ میرے بندے، اب تو توبہ کرو نا۔ کیا تھا؟ ایک عالمی سازش تھی۔ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں یار، بیماری بھی ہو، کھانسی کھنگ زکام پہلے کون تھے کہ نہیں تھے؟ کیا تھا؟ مین مقصد تھا کہ دین سے دوری کیا ہوگی، انہوں نے میرے اور آپ سے نبی کی شریعت ہٹوائی تھی، نبی کی شریعت ہم سے ختم کرائی تھی۔ ہم نے اس طرف سوچا نہیں، یہ قرآن جو روز اول سے آج تک، آج سے لے کر قیامت تک ہدایت ہے، اسی آیت کی میں تشریح کر رہا ہوں، کوئی میں خارجی بات نہیں کر رہا۔ درس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن جو راہ ہدایت ہے کہ موجودہ دور پر گفتگو کی جائے نا، تو کیا تھا کہ سب سے پہلے ان لوگوں سے نبی کی شریعت کو، سنت کو ہٹا دیا جائے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب دو مسلمان ہاتھ ملاتے ہیں، ہاتھ ملا، دو مسلمان سنت کے مطابق ہاتھ ملاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ چھوڑنے سے پہلے اللہ ان کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سب سے پہلے کیا تھا کہ تسا ہاتھ نہیں ملا۔ آج کبھی پڑھے لکھے کوئی یہ کرے نا، پھر کوئی ارکان ملے نا، پھر خدا ہدایت کرے۔ حدیث شریف کے اندر ہے کہ صف کے اندر کندھے سے کندھا، ٹخنے سے ٹخنا ملا کے کھڑو ہوا، اگر فاصلہ رکھو گے درمیان میں شیطان آ جائے گا۔ انہوں نے کہا 6 فٹ کا فاصلہ رکھو۔ ہم نے ڈاکٹروں کی بات کو مانا، خدا کے بعد نبی کے فرمان کو چھوڑ کے ہم نے فاصلہ رکھ دیا۔ پردہ تھا، میری ماں میری بہن، کتنا خوبصورت پردہ ہے، سفید برقع۔ آج کل پڑھی لکھی دور آ گئی، کوٹ والے برقعے آ گئے ہیں جی، جی موٹر سائیکل جی جام پور دی مولی کڑی ہوئے، سمجھ آ گئی۔ پھر پڑھی لکھی مخلوق انہوں نے نکالے ماسک، وہ جیو جی ماسک، وہ جی جھوڑا تھے، وہ جی چنی تے ودی بازار، سبحان اللہ۔ تو اطال مومن شاہ جی ادائی پیچھے جنا سمجھا نہیں جو ویندی میری ترہمت پئی ہے کہ کوئی بئی پئی ہے، گھر میں ودی ہوتے سجان تو کوئی نہ اسی تے اتا جے بازار جی میں ہے۔ کیا تھا؟ وہ ماسک آ گیا۔ یہ ماسک کیا تھا؟ کبھی سوچا ہے؟ اس ماسک کے اندر نبی کے دشمنوں کی نفرت کی بدبو آتی ہے۔ میں کہتے اس ماسک کو عزت والا سمجھوں کہ جس ماسک نے میری ماں میری بہن کو بے حیا کر دیا ہے۔ یہ ماسک کرنے والی ظاہراً کلمہ پڑھنے والی میری ماں ہے، میری بہن ہے یارا۔ اس ماسک کو دکھاؤ مجھے قرآن میں دکھا۔ پردہ یہ چیز نہیں تھی، پردہ تو وہ تھا کہ عورت ایسے اپنے آپ کو ڈھانپ کے نکلے کہ باہر کا کوئی بندہ نہ پہچان سکے کہ کون ہے۔ آج کل تو ماسک ہوتا ہے، کل ڈیزائن آ گئے، ہم خوش ہیں، ہاں بڑے عزت والے پردہ کرنا نہ ہونا یار، کئی بات سخت آ جاتی ہیں، لیکن حقیقت ہے۔ اس لیے کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن یاد رکھو، یہی آپ کا علاقہ ہوگا، آپ کے ہاتھ ہوں گے، میرا گریبان ہوگا۔ اگر آپ سے جو پوچھا جائے کہ آپ نے مسئلے پر عمل کیوں نہیں کیا، یہی آپ لوگ کہو گے اللہ ہمیں جو 9-10 سال سے ہمیں درد دے رہا تھا، اس نے ہمیں کیوں نہیں بتایا۔ دین محبت سے پہلے بات کرتے ہیں، مولوی سے بڑے سخت مزاج انہیں، اللہ دین کے اندر سختی نہیں ہے، دین کے اندر آسانیت، اپنے آپ کو آپ ہی جو خراب کی تھی کڑے سے۔ تو یاد رکھو دین محبت سے پہلے میں مانتا ہوں، لیکن وہیں پر میرے محبوب نے تلوار بھی اٹھائیے، جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر اٹھاؤ۔ اصل چیز یہی ہے، ہم نے اپنے آپ کو علماء سے دور کیا، پھر موبائلوں پہ آ گئے، تفسیر سب موبائلوں پہ پڑھ رہے ہیں، پھر ہمیں کیا فائدہ؟ بہر حال بات کہیں نکل گئی۔ تو پیچھے تھا جہاد، جہاں پر دین ہے۔ یاد رکھو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، تبلیغ کرو بڑا اونچا کام ہے، تبلیغ نافع کام ہے، کافی کام نہیں ہے۔ لفظ کو سمجھو،
تبلیغ نافع کام ہے، اس سے نفع ہی نفع ہے۔ جب آپ گشت کے لیے نکلتے ہو، جس راستے سے چلتے ہو وہ راستہ بھی فخر کرتا ہے، مٹی گرد و غبار لگتی ہے، جہنم کا دھواں بھی نہیں لگے گا وہاں پر۔ نافع کام ہے، کئیوں کی زندگیاں بدلتے ہیں، دیکھیں آپ نے ہر ایک نے کارگزاریاں سنی ہوئی ہیں، لیکن کافی نہیں ہے کہ بس یہی کام ہے، نہ، اس کے ساتھ جہاد بھی کام ہے، تدریس بھی کام ہے، تبلیغ بھی کام ہے، خطابت بھی کام ہے، تصنیف بھی کام ہے، کئی کام ہیں تو سارے دین کے شعبے۔ اب بازو ایک ہے، دیکھو دین ایک ہے، 5 انگلیاں ہیں، ہر ایک اپنا اپنا وقار ہے کہ نہ میں کہوں گا بس یہ ایک کام ہے، ان چاروں کو ہٹا دوں، پھر کوئی کہے گا کہ ہاتھ پورا ہے؟ جس کی ایک ہی انگلی ہو اور 4 انگلیاں نہ ہو، پھر کیا کہو گے ہاتھ پورا ہے؟ نہیں کہو گے۔ ایسے ہی میاں دین کے سارے شعبے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیچھے جہاد کا ذکر تھا، آج کا جو ہمارا درس ہے الشہر الحرام بالشہر الحرام، یاد و صلح حدیبیہ کا موقع تھا، نبوت کا 6واں سال تھا، صحابہ کرام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ عمرے کے لیے جا رہے تھے، وہاں پر صلح حدیبیہ کے مقام پر آپ حضرات کو روکا گیا، آپ نے وہیں پر اپنے، اس وقت حج کی فرضیت نہیں ہے تو یہ جانور ساتھ لے کے جاتے تھے، تو جانوروں کو وہیں پر ذبح کیا، رام کھول کے آ گئے، صحابہ پریشان ہو گئے۔ میرے محبوب نے فرمایا صحابہ ہر کام کے اندر مشورہ سنت ہے، اللہ کے ہر کام کے اندر حکمت ہے، مشورہ کر کے واپس آ جائے، مشورہ میرے نبی کی سنت ہے، ہر کام میں مشورہ کیا کرو۔ اچھا جی، اب جب یہ بات ہوئی طے، صحابہ کرام واپس چلے گئے، اگلا سال جب آیا تو صحابہ کرام کے دل میں بات آ گئی کہ اگر ہم پھر جا رہے ہیں، ان مشرکوں نے ہمارا حیا بھی نہیں کیا، ذی قعدہ کا مہینہ بھی تھا، انہوں نے ہمارا حیا بھی نہیں کیا، اشہر الحرم بھی تھا، اب جو ہم جائیں گے تو اگر یہ پھر ہمیں نہ آنے دیں تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اب دیکھو محبت تو تھی، پہلی دفعہ تو محبت سے واپس آ گئے، اب پھر یہی ہوا تو یا رسول اللہ پھر ہم کیا کریں گے؟ میرے رب نے قانون بھی بتا دیا۔ اللہ اکبر۔ یار ایک بندہ مسجد میں آیا ہے، شور کر رہا ہے، تو پہلی دفعہ سے جا کر محبت سمجھاؤ گے میاں بھلا ہو بھی آرام سے بیٹھے، کہیں گے نہیں کہیں گے؟ اگر وہ پھر شور کرے دوسری دفعہ تیسری دفعہ تو کہو تو نہیں یار مہربانی کرتے مانج بارو تو۔ صحابہ کرام کے دل کے اندر بھی جذبات تھے، ظاہری بات ہے، کس کا دل ہے جو کہتا ہے کہ میں نہیں دیکھو، ہر ایک کی دل کی دے طلب ہے، الہی دکھلا دے وہ کیسا شہر مدینہ ہے جہاں پہ مولا دن میں نے سنا ہے وہاں جا کر مر جانا بھی جینا ہے۔ اللہ ہر ایک کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، بیت اللہ شریف روز رسول اللہ کی بادب حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ جس نے نہیں دیکھا نا اسے طلب ہے، جس نے دیکھے اسے تڑپ ہوتی ہے۔ اب صحابہ کرام پریشان تھے، یا رسول اللہ اگر ہم پھر جائیں گے پھر مسئلہ ہوگا، کیا کریں؟ میرے رب نے کہا شہر الحرام بالشہر الحرام، عزت والے کے لیے عزت والی چیز بہتر ہے، عزت والے کے ساتھ عزت کے ساتھ بندہ بولے گا نا، میں آپ سے پیار سے بولوں تو سب میں بندے کر سو نہیں نا، پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ محبت ہے، آپ نے پچھلے دفعہ احترام کیا ہے، عزت والے کے ساتھ عزت والا ہے، والحرمات کے ساتھ اگر وہ احترام نہیں کرتے، اگر آپ جاتے ہو وہاں پر احرام باندھ کر میرے صحابہ اور پھر مشرکین آپ کو روکتے ہیں تو پھر آپ کے ذمہ آپ مقابلہ کرو، پھر ادب کو چھوڑو، پھر کیا ہے تلوار اٹھاؤ، حالانکہ نکلے دین کے لیے تھے، تلوار بھی ساتھ اٹھائی گئی ہے، پھر کیا کہا والحرمات قصاص، اور اس کے قصاص بھی تم پر نہیں ہوگا، اپنی جان بھی بچاؤ، ان کے ساتھ مقابلہ کرو۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جتنی وہ کر رہے ہیں تم بھی اتنی کرنا، اس سے زیادتی نہ کرنا۔ ہاں یہ ہے بدلے کے ذمہ، بدلہ کرو، مقابلہ کرو، ٹھیک ہے، اشہر الحرم بھی ہے، حرمت والی جگہ بھی ہے، حرم پاک بھی ہے، وہاں پر تو شکار کرنا بھی حرام ہے، لیکن وہ لوگ تمہارا مقابلہ، تم پہل بھی نہ کرنا، صبر کا مظاہرہ کرنا، وہ جب تمہارا مقابلہ کریں تو پھر تم بھی مقابلے کے ساتھ مقابلہ کرنا، تمہارے پر کوئی قصاص نہیں ہوگا، بمثل ما ذالک۔ ہاں یہ ہے اتنا خیال ضرور کرنا کہ زیادتی نہ کرنا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا، واعلموا ان اللہ مع المتقین، اللہ بھی مدد کرتا ہے تقوی والوں کے ساتھ، اللہ سے ڈرتے رہنا، وانفقوا فی سبیل اللہ، اور یہاں پر پھر اور بات یاد رکھو، کئی 3 چیزیں ہیں، جان مال وقت، یہ 3 چیزیں جس چیز پر لگ جائیں نا اس چیز کی قدر دل میں آتی ہے۔ آج ہمارا جان مال وقت دنیا پہ لگا ہے، دنیا کی قدر ہے، دین کی قدر ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ تو یاد رکھو یہ تبلیغ دین کے جتنے بھی شعبے ہیں وہ کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ سے چلتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کیا کرو، یہ نہیں کہ بس ارادہ ٹھیک ہے
لیکن بات یاد رکھو، ہمارے کئی ساتھی ہیں پھر وہ کہتے ہیں سروزے تے میں نے پیسے کون، اچھا ہاں بھائی تو پیسے گنتے لگا میں سروزہ کھلا، اچھی بات ہے، لیکن وہ بندے کو یار میں جہاد تے وہنا تے میں کو دے چاہ دے سی کون نہیں آ رہا نہ تو لڑن واسطے، ویسے خدا تے کو ہدایت کرے۔ ہمارے اکثر کئی پھر یہ کہہ جاتے ہیں، یہ بات غلط ہے، چاہے تبلیغ ہے، تبلیغ پہ نکلو گے مال کا بھی قربانی ہے، جان کی بھی قربانی ہے، جہاد پر جاؤ گے مال کی بھی قربانی ہے، جان کی بھی قربانی ہے، اسلحہ کہاں سے آئے گا؟ پیسے دو گے یا نہیں دو گے؟ یاد رکھو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد قیامت تک رہے گا، ہم نہیں جا سکتے، کمزور ہیں، لیکن کم از کم جب مجاہدین آتے ہیں جتنا ہو سکے ان کے ساتھ تعاون کیا کرو، اللہ اس کا بھی آپ کو اجر عطا فرمائے گا، جہاد کا اجر عطا کرے گا۔ ان کے ساتھ دین کے جتنے بھی شعبے ہیں ایسے مدارس والے آتے ہیں، تعاون کرو، جتنا یہ نہیں کہ حسب توفیق جس سے جتنا ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے تعاون کیا کرو، دینے والے بنو، لینے والے نہ بنو۔ علماء محققین لکھا ہے دو بندوں کو کبھی ہم نے غافل نہیں دیکھا، دو چیزیں آپ دیتے رہو اس سے ڈبل آتے رہیں گے، ایک عزت ہے، ایک پیسہ ہے۔ اللہ کے نام پہ ہر ایک کی عزت کرو، ہر ایک سے محبت احترام کرو، اور دوسرے نمبر پر دین کے لیے خرچ کرو، کبھی بھوکے بھی نہیں سوو گے، کبھی پریشان بھی نہیں سوو گے۔ سمجھ آ گئی نا بات کی؟ تو بات یہ ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کو جہنم کی طرف نہ دھکیلو۔ جب یہ آتے ہیں حضرت مولانا عبداللہ درخواستی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، وقت کے ولی تھے، جو خود فرماتے ہیں کہ میں نے دو بندوں کے جنازے پر آسمان سے فرشتوں کو اترتے دیکھا ہے، ایک احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ تھا، تو ایک حق نواز جھنگوی شہید کا جنازہ تھا، اور حضرت جھنگوی شہید کا جنازہ پڑھانے والا حضرت عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ فرماتے ہیں حضرت لاہوری کا تو ان کے اپنے غالباً بیٹوں نے جنازہ پڑھایا تھا، حضرت جھنگوی شہید کا خود آپ نے جنازہ پڑھایا تھا، اور جب جنگ کی سرزمین پر پہنچی تھی انگلیوں کے پوروں پر چل رہے تھے، کسی نے پوچھا حضرت خیریت ہے، کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا اتنے آسمان سے فرشتے زمین پر اترے ہوئے ہیں، میں ڈرتا ہوں کہیں میرا قدم اوپر نہ آ جائے۔ یہ کون تھا؟ حق نواز جھنگوی شہید تھا، اس نے امی عائشہ کی عزت اور عفت کے لیے کیا، ان کو گھر بار عزیز نہ تھا، جس کو گھر کی دہلیز پر جس کو شہید کیا گیا تھا، کس لیے کیا گیا تھا؟ مار نہیں پیار ہے۔ کیا اس کو گھر عزیز نہیں تھا؟ کیا اس کو محبت عزیز نہیں تھی؟ 4 مہینے کا یہ بیٹا تھا اس کا، یہ جو مسرور ہے، وہ آج بھی کہتے کہ یار میں کس کو باپ کہوں۔ تو یاد رکھو دین کے ساتھ جڑو، آج تک نام ہے یا نہیں ہے؟ دین کے لیے ہے یارا، وَأَنفِقُوا دین کے لیے قرب۔ حضرت درخواستی رحمۃ اللہ کی بات چل رہی تھی، اور یاد رکھو یہ وہ حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ تھا، جب حدیث پڑھانے کے لیے بیٹھتے تھے یوں لگتا تھا جیسے وقت کے حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جب مسجد نبوی کے سائے میں بیٹھ کر حدیث سنایا کرتے تھے۔ کتنے لاکھ حدیث مبارک جن کو یاد تھی، اللہ اکبر۔ باتوں میں بات آ گئی میرے اکابر کی، میں اپنے اکابر کا اندھا مقلد ہوں، اس لیے کہ یہ میرے شیخ بھی ہوتے ہیں ایک نسبت سے، میرے محسن استاد جی حضرت مولانا علامہ عبد الکریم ندیم سے دامت برکاتہم، جنہوں نے 10 سال تک حضرت درخواستی کے سامنے بیٹھ کر دو زانو ہو کر، ہم تو استاد کے سامنے پتہ نہیں کس طرح بیٹھتے، میرے استاد جی فرماتے ہیں 10 سال تک استاد کے سامنے میں یوں اتحیات میں بیٹھتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ وہ حضرت درخواستی ہے۔ آخری حج کے موقع تھا، باتوں میں بات آ گئی، یہ وہ حضرت درخواستی ہے، آخری حج کا موقع تھا، روضہ رسول کے سامنے بیٹھے تھے، درود شریف پڑھ رہے تھے، آنکھوں سے زار و قطار آنسو بھی تھے۔ اللہ ہر ایک کو زیارت نصیب فرمائے، اللہ بادب حاضری نصیب فرمائے۔ حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، بیٹھے بیٹھے آنکھ لگی میرے نبی کی زیارت ہو گئی۔ فرمایا درخواستی جب اپنے پاکستان جانا، اپنے گھر جانا، جا کر میرے بیٹے کو میرے سلام دے دینا، جا کر میرے بیٹے کو میرے سلام دے دینا۔ حضرت درخواستی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بیٹا کون ہے؟ فرمایا میرا بیٹا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امیر شریعت، ساری زندگی نے نہ حج کیا نہ عمرہ کیا تھا۔ کیوں؟ پوچھا گیا، شاہ جی رو کر کہتے میں نان محمد کے روزے پہ کس طرح جاؤں گا، میرے ملک میں نبی کی ختم نبوت پہ ڈاکے دار جانا ہے، میں نانے کو کیا منہ دکھاؤں؟ ساری زندگی نہیں گئے تھے۔ رحیم یار خان کا ایئرپورٹ تھا،
حضرت درخواستی اترے، دنیا دیکھنے والی تھی۔ حضرت درخواستی نے کہا مجھے ملتان لے چلو، مجھے ملتان لے چلو۔ لوگ درخواستی کو ملنے درخواستی عطا اللہ کے دروازے پہ پہنچ گئے۔ آج بھی دار بنی ہاشم موجود ہے، اس گھر کے اندر آج جو برکت ہے، اللہ اکبر، سیر سپاٹے کرتے مری اسلام آباد دی، میں کہتا اتنا بن کے سیرہ کرو۔ الحمد تحدیث بن نعمت کے طور پر اس سادات گھرانے کے ایک نسبت اور کئی محبت، ان کے گھر میں بیٹھ کر ہم نے کھایا پیا، اکثر شاہ جی صاحبان آتے تھے۔ اللہ اکبر، للکار کیا ان کی تھی۔ حضرت عبداللہ درخواستی دروازے پہ دستک دی، امیر شریعت آرام فرماتے، بے ہو طبیعت سخت خراب تھی، آخری ایام تھے۔ کون دروازے پر؟ فرمایا میں عبداللہ درخواستی ہوں۔ اللہ اکبر، شاہ جی سے راہ نہ گیا، دو بندوں کے سہارے میں اٹھ بیٹھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضرت درخواستی کو ملتے ہیں، روتے ہیں اور کہتے درخواستی مجھے معاف کرنا، حق تو یہ تھا کہ میں تیرے پاس آتا، تو میرے نان محمد کے روزے سے آیا ہے۔ درخواستی کہتا تھا شاہ جی آج میں آیا نہیں ہوں، لایا گیا ہوں، سن نان محمد کا پیغام ہے، نانا محمد روزے میں تجھے سلام بھی دیتا ہے، کہتا ہے عطا اللہ میں محمد تجھ سے روزے میں راضی ہوں، خدا تجھ سے راضی ہے۔ شاہ جی بے ہوش ہو جاتے ہیں، رو رو کر ہوش میں آتے، کہتے ہیں عبداللہ دوبارہ بتا، میرے نانے نے میرا نام اٹھایا ہے۔ کیا لوگ تھے یار وہ۔ جاؤ خانپور کی دین پور شریف کے قبرستان میں جاؤ، جسے مفسر قرآن احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ جس نے دنیا میں جنت دیکھنی ہے، اللہ ہر ایک کو روز رسول میں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ وہاں لے جائے، یا پھر اس کے بعد چکر لگانا ہے تو دین پور شریف کے قبرستان میں جاؤ۔ وہ ایک بہت بڑا قبرستان ہے جہاں پر تحریک ریشمی رومال شروع بھی ہوئی تھی۔ وہ ایک مختص ایریا ہے جہاں پر حافظ اللہ حضرت مولانا عبداللہ درخواستی، مولانا عبدالشکور دین پوری، لال حسین اختر، عبید اللہ سندھی، مولانا لقمان علی پوری، میاں سراج احمد دین پوری، بڑے بڑے اکابر کے قبر مبارک ہے۔ اور وہ ایسا قبرستان ہے جہاں پر دن کو بھی جو یوں لگتا ہے خدا کی رحمت برس رہی ہے۔ قرآن میرے سامنے ہے، میرا ایک دوست ہے خادم حسین، 15 شعبان کا دن تھا، ہم وہاں پر پڑھ رہے تھے، 2016 کی بات تھی، دوپہر کے وقت یہ شعبان کی سخت گرمی کا مہینہ تھا۔ یقین کرو قرآن میرے سامنے ہے، ریتلا علاقہ ہے، سخت گرم علاقہ ہے، میں وہاں پر دیکھنے کے لیے خود گیا تھا، ہر سال الحمدللہ حاضری بھی دیتے ہیں وہاں پر گیا، دوپہر کے 3 بجے تھے، قرآن میرے سامنے ہے، سخت دھوپ تھی، ریتلا علاقہ، جب اس قبرستان میں پہنچے یوں لگتا جیسے قبروں کے نیچے ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ایک اور بات بھی کرتا جنوں باتوں لیٹ تو نہیں بیٹھی نا یار، ایویں نہ پیچھے گھر ونجو وڈے والا نہیں بیٹھی ہے نا یار، خدا دے بندے ہر بندے ان کو ڈرتا ہے، تو نہیں بھی ڈرتے نہ، عزت دار بندہ ڈرتا ہے نہ انقلاب آسی بات۔ ایک بندہ گھر جو گیا نا سالوں نے مرچاں نے زیادہ سمجھ آئی نا، تے تو آخر کل تے مرچاں زیادہ کھاتے نا وقت تیری چمچہ کاٹ کے گاؤں کیا کرے سے ان کا سر سڑ کے کھا جڑ سبھی چکر سے، مہنگائی دا دور ہے، روٹیاں سوکھی مل رہے۔ ہاں یہ کہ یار کابر کی بات آ گئی، ایسی بات رہی نہیں جاتی یار۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولانا عبداللہ درخواستی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہو، رحمۃ اللہ علیہ، رحمت واسع سب کہو سبحان اللہ۔ اس ملک کے آج ہر خطیب، ہر عالم، ہر مبلغ کہتے ہیں، ہر نعت خوان کہتے ہیں یار اونچی آکو سبحان اللہ۔ یہ سب سے پہلے وظیفہ اس ملک کے اندر رائج کرانے والا کون تھا؟ حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ۔ آج جتنے بھی لوگ کہتے ہیں حضرت درخواستی کی روح کو یہ ثواب پہنچ رہا ہے۔ وہ کہتے گزر رہے ہوتے تھے سفر کے اندر، تو کہتے یہ پتھر بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کہو سبحان اللہ، یہ دریا بھی اللہ کا ذکر کر، اللہ نے ان کے اندر کیا وجد رکھا تھا یارا۔ اللہ اکبر۔ حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ شکارپور کے سندھ کا علاقہ تھا، میرے پاس وہ بیان بھی حضرت کا موجود ہے، میرے استاد جی نے ان کے سوانح حیات پر ایک بیان بھی کیا تھا۔ آ رہے تھے تو راستے پر کچھ ڈاکوں نے حملہ کر دیا تھا کہ یار اس کو علماء کو ختم کرنا ہے، تو وہاں سے فائرنگ ہوتی تھی، چلتی تھی، تو حضرت درخواستی رحمت سامنے گاڑی پہ آ رہے تھے، تو سامنے سے گولیاں چلتے تھے، حضرت درخواستی کہتے تھے سبحان اللہ، گولی وہیں پہ ختم ہو جاتی تھی، زندہ ولی تھے۔ پھر کہتے گولی آتی، پھر کہتے سبحان اللہ۔ ایک گولی حضرت کو یہاں پر لگی تھی کندھے کے اوپر، ایک کے 2 لگی تھی، اس میں غلط ہو جاؤں گا اللہ معاف کرے۔ رحیم یار خان کا ایک بہت بڑا اسپتال ہے، زید شیخ زید کے ہے نا، شیخ زید بن نا، تو وہ چل رہا، اس وہاں پر گئے، اس وقت وہاں کا جو ڈاکٹر تھا نا وہ کرسچن تھا، تو اس نے حضرت درخواستی کا علاج کیا، تو وہ نشہ دینے لگا۔ حضرت درخواستی رحمۃ اللہ نے رو پڑے، کہا میں نے ساری زندگی نبی کی حدیث پڑھی ہے اور پڑھا ہی ہے، میرے نبی کا فرمان ہے تم جس حال میں مرو گے اسی حال میں زندہ کیے جاؤ گے۔ اگر میری موت لکھی ہوئی میں نشے کی حالت میں مر گیا، قیامت کے دن میں نشے کی حالت میں اٹھوں گا،
تم اس طرح کرو، تم آپریشن شروع کرو، میں تمہیں اپنے محمد کی حدیثیں سناتا ہوں۔ وہ آپریشن کرتا گیا، حضرت درخواستی حدیث، پکے بند کرو جا، حضرت درخواستی حدیث سناتے گئے۔ جب آپریشن مکمل ہوا، حضرت درخواستی وہی حدیث پڑھ رہے تھے، گولیاں نکل گئی۔ وہ کرسچن کہتا ہے کہ حضرت مجھے کلمہ پڑھا لو۔ حضرت ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ والے کی نظر پڑی، آج میں کہتا ہوں 14ویں صدی کے مولوی کی نظر پڑی، وہ کرسچن مسلمان ہو گیا جس پر میرے محمد عربی کی نظر پڑی ہوگی۔ نہیں سمجھے گا جا رہا، جس پر میرے محمد کی نظر پڑی ہوگی، کیا وہ ناکام ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ اس نے پھر کیا کہا، مجھے حضرت مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ کلمہ پڑھانے کے بعد اس نے کہا حضرت میرے اوپر ایک احسان کرنا۔ کیا احسان ہے؟ کہا جب آپ میں اس دنیا سے جاؤں گا، جانا ہر ایک نے ہے، کلمہ حضرت کی صحبت میں آتا تھا، کہا حضرت جب آپ جائیں میرے لیے وصیت کرے کہ جب آپ کی جہاں پر قبر ہو، آپ کے ساتھ مجھے قبر کی جگہ مل جائے۔ وہ دین پور شریف کا جو مین قبرستان ہے نا، بہت بڑا قبرستان ہے، وہ ایک مختص ایریا ہے، وہاں پر تقریباً 15 سے 20 ہے۔ وہاں پر عورتوں کا جانا تو ویسے بھی منع ہے، وہاں پر آپ کو ایک کوٹ والے برقعے تو کو نظر نہ آسن۔ وہاں پر دین کی بہار ہے، دین پور ہے، اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا حضرت مجھے یہاں پر دیں گے۔ پورے قبرستان کے اندر وہ جو مختص جسے جنت کا ایریا حضرت لاہوری رحمۃ اللہ فرماتے تھے، میاں وہی حضرت درخواستی قبر ہے، ساتھ اسی ڈاکٹر کی قبر بھی بنی ہوئی ہے۔ اے میرا ایمان کہتا ہے، گرمی آئی، ایک بندے نے میرے اوپر پنکھا کی ہوا دی، ہاتھ والا پکا جو جھلا، میرے نال بابا ہی بیٹھے، ضمیر استاد ہی بیٹھے، میرے اوپر جو ہوا چل رہی ہے، ان دونوں کو بھی ہوا ساتھ لگ رہی نہیں لگ رہی؟ جو قبر حضرت درخواستی کی قبر پر رحمت کی ہوا چل رہی ہے، وہ ساتھ والے پہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کے ساتھ کسی قبر حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، سکھ کا بیٹا تھا حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، سکھ کا بیٹا تھا، ہے جس نے کیا ایمان لڑتا ہے۔ تحریک ریشمی رومال کا یہ سب سے بڑا تھا۔ اس وقت جو میاں مسعود احمد صاحب دین پوری رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت جانشین ہے، یہ کون ہے؟ زندہ ولی ہے، جس کے گھر میں آج بھی میرے محبوب کی سنت کے مطابق لکڑی کے برتن ہے، ٹاکیوں والا لباس پہن کے بیٹھا ہوتا ہے، صرف عصر سے مغرب تک گھر سے باہر نکلتے سارا دن بس اللہ اللہ چل رہا ہے، اللہ اللہ۔ یقین کرو قرآن سامنے ہے، اس کے چہرے پر نظر نہیں جم سکتی، نظر اٹھاتے اتنا جلال ہے، بندے کی نظر جھک جاتی ہے، بڑا جلالی۔ جتنا لمبا بھی سفر کر کے جاؤ نا، السلام علیکم، کتوں آئے ہو؟ دا ڈیرا سمیل خان تو آئے ہو، خیر کی میں آئے ہو؟ حضرت زیارت دعا، میں اللہ نہ گال کر چھڑی من، بس یہ تھی۔ یہ وہ میاں مسعود احمد ہے، جب ان کی ولادت ہوئی تھی باتوں میں بات آ گئی ہے یار، دیر تو نہیں تھی گئی۔ جب یہ وہ ولی ہے میاں مسعود احمد دین پوری رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کی ولادت ہوئی نا، پیدائش ہوئی نا، مفسر قرآن حضرت لاہوری رحمۃ اللہ کے درس پڑھو نا، اس در کے اندر آتا ہے کہ ایک دن حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ لاہور کے بازار میں جا رہے تھے، لاہور کے بازار میں ایک مجذوب جو ملا تو مجذوب نے کہا لاہوری انسان کہاں بستے ہیں؟ لاہوری انسان کہاں بستے ہیں؟ حضرت لاہوری نے بازار میں نظر دوڑی کہ یہ سارے تو انسان ہیں۔ وہ مجذوب مسکرا پڑھو کہ یہ انسان ہے۔ حضرت لاہوری نے جب نظر دوڑی، بندر اور خنزیر کے علاوہ کوئی ایک انسان بھی نہ تھا، شکل و انسان گناہ ہمارے اتنے ہو گئے۔ وہ احمد علی لاہوری، یہ بھی میرے ساتھ تھے دونوں، ہم رات کے 10 بجے حضرت لاہوری کی قبر پر گئے تھے، یقین کرو ایسے لگتے تھے جیسے ابھی دن ہو رہا ہے، رحمت کی ایسی گھٹا تھی۔ وہی مجذوب جس دن حضرت میاں صاحب کی ولادت ہوئی نا، تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے اندر نماز پڑھا کے بیٹھے تھے، اور مجذوب نے کہا لاہوری تو اتنا اللہ اللہ کرنا بیٹھا ہے، جنوبی پنجاب پہ ون اللہ دا ولی جم پی آئی۔ اس مجذوب نے پیشن گوئی کی تھی۔ حضرت لاہوری وہاں سے چلے یہاں پر پہنچے، اللہ اکبر۔ حضرت لاہوری جب پہنچے تو یہی میاں مسعود احمد پیدا ہوئے تھے اس دن، حضرت ان کو گھٹی دی تھی۔ یہ وہی وقت کا ولی آج بھی موجود بیٹھا ہے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ ان قابر کی زندگیوں کو برکت عطا فرمائے۔ یہ وہ لوگ تھے یارا، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا یارا، بس اللہ سے دعا کرو، اللہ نقل کی ہے، اللہ اصل میں بس قبول کر لے۔ اللہ اکبر۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں، دل ڈر جاتا ہے، یہ کیسے لوگ تھے، کیسی زندگیاں تھیں۔ یہ ماسٹر یونس زندہ بیٹھا ہے، یہی حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ نعمانیہ مدرسے کا جلسہ تھا، وہ عورت زندہ ہے، میں تو اس کو نہیں جانتا، ماسٹر یونس جانتا ہے۔
یہ خود بتا رہے تھے، ایک بندہ آیا اور اس نے کہا حضرت میرے بچی بیٹی چھوٹی ہے، اس کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے، آپ اس طرح کرو دم تو کرو۔ حضرت خاص صاحب یہ پادری نہیں ہوتی، اس میں وضو کر رہے تھے، وضو جو کیا، کہا جاؤ اس پانی سے اس کو کہو کہ نہا لو، اگر آرام آ جائے کل سویرے لیلا گن کے ہمیں مساق کرتے تھے۔ دوسرے دن ہوا صبح کو بندہ لیلا پکڑ کے آ رہا تھا، حضرت نے کہا کہ اس نے کہا حضرت جس وقت سے میں نے اپنی بیٹی کو اس وضو والے پانی سے غسل نلایا ہے اس وقت سے ابھی تک دورہ نہیں ہوا۔ اے لیلا تو ایرا ہوا کہ میں اپنے پتہ نہیں منگائی مدرسے طلباء کو کھوا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا تو آج وہ عورت سنا ہے زندہ ہے، 4-5 بالاں دی ماں والا آج میرے کی تھی۔ کہاں جا رہے ہیں یار ہم؟ اللہ اکبر، وہ امیر شریعت کے ساتھ کے رہنے والے تھے۔ ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ناقابرین کے نقش قدم پر چلے۔ صرف 5 منٹ ہوتے تھے۔ اچھا